السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امام شاکر الخبیری نے درۃ الناصحین میں باب التوبہ میں ایک باب باندھا ہے، باب التوبہ۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی سے خوف زدہ کرنے والا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ کہ ایک نوجوان شخص تھا، فرماتے ہیں کہ انہو دخل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبکی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہو یبکی، اور وہ اس حال میں تھے کہ رو رہے تھے، بارگاہ اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال له ما یبکیک یا عمر، یا عمر آپ کا رونے کا سبب کیا بنا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ عمر رو کیوں رہے ہو؟ فقال یا رسول اللہ ان فی الباب شابا وقد احرق فؤادی بکاؤہ۔ فرمایا دروازے پہ ایک نوجوان ہے، کہا یا رسول اللہ اس نے میرے دل کو اس کے رونے نے جلا کے رکھ دیا ہے، پھاڑ کے رکھ دیا ہے، چیر دیا ہے دل کو، اس قدر وہ رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ علیہ، عمر اس کو میرے پاس پیش کرو، میرے پاس پیش کرو، اس کو لاؤ میرے پاس، بات کیا ہوئی ہے، وہ کیوں اتنا رو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پیش کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ وہ رو رہا تھا، روتے ہوئے وہ حاضر ہوا بارگاہ اقدس میں وہ نوجوان، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فسألہ عن بکائہ، اس کے رونے کا سبب پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان بتائیں تمہارا رونے کا سبب کیا ہے، کہ حضرت عمر بھی تمہارے رونے پر رو پڑے ہیں، کیوں اتنے زار و قطار آپ رو رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے، میرا گناہ بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ پر بڑی سخت سزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان سے کہا اشرکت باللہ شیئا، کیا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے، کسی کو معبود مانا ہے؟ قال اللہ، اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو کہا اقتلت نفسا بغیر حق، کیا تو نے کسی کو بغیر حق کے مارا ہے، کسی کا خون بہایا، کسی کو قتل کیا بغیر حق کے؟ قال لا، نہیں حضور میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یغفر ذنوبک، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ولو کانت ملء السماوات السبع والارض السبع، فرمایا اگرچہ ساتوں زمین و آسمان بھر کے تیرے گناہ بھی ہونا پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور کسی مسلمان کا تو نے بغیر حق کے قتل نہیں کیا، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ اعظم ذنبی، کہا یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، فرمایا میرا گناہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے، وہ بتا، کیا تیرا گناہ اللہ سے بڑھ کے ہے جو تو نے گناہ کیا؟ کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے بھی بڑھ کے تیرا گناہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، اس سے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی ہے میرے گناہ سے، مگر میرا گناہ یا رسول اللہ بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن ذنبک، حضور نے فرمایا اپنے گناہ کے بارے میں بتاؤ، کیا آپ کا گناہ ہے وہ بتاؤ۔ قال استحی منک یا رسول اللہ، فرماتا ہے یا رسول اللہ مجھے نہ اپنے گناہ پر آپ کو بتانے پہ شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں آپ کو وہ گناہ بتاؤں، کیونکہ گناہ ہی ایسا ہے کہ بتانے میں شرم آ رہی ہے۔ فرمایا لا تستحی منی اخبرنی عن ذنبک، شرماؤ مت، حیا نہ کرو مجھ سے، اپنے گناہ بتاؤ کہ گناہ کیا کیا ہے آپ نے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ انی کنت رجلا نباشا منذ 7 سنین حتی ماتت بنت، کہتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے 7 سال ہو گئے کفن چراتے ہوئے،
میں قبر سے لوگوں کے کفن چراتا ہوں. کوئی بھی نیا مردہ جیسے ہی قبرستان میں جاتا ہے میں اس کا کفن چرا لیتا ہوں. کہا یہاں آج ایک عورت کا انتقال، ایک لڑکی کا انتقال ہوا. کہا میں نے وہ فنبشت قبرہا فاخرجتها من کفنہا، فرمایا میں نے اس کو کفن نکالا، اس کو قبر سے نکال کے اس کے کفن کو کھینچ لیا. کہا میں نے اس کو کفن، میں نے جیسے ہی اس کے کفن کو نکالا نا، فرماتا ہے فغلبنی الشیطان فرجعت الیہا وجامعتها. کہا جیسے ہی میں نے اسے قبر سے نکالا اس لڑکی کو اور اس کا کفن کھینچا، میں لوٹ رہا تھا یہ نکال کے میں لوٹ رہا تھا. جب لوٹا نا میں نکال کے تو مجھے پھر شیطان نے بلگلا دیا. پھر شیطان کا غلبہ مجھ پر بڑا ہو گیا. پھر جب شیطان کا غلبہ بڑا ہوا نا تو میں نے اس لڑکی سے جماع کر لیا، زنا کیا. یا رسول اللہ، اس مردہ لڑکی سے میں نے زنا کیا ہے. مجھے شیطان نے بھٹکا دیا، میں اپنے کام میں تھا، میں کفن چرا کے جا رہا تھا مگر شیطان نے مجھے بھٹکایا اور میں نے اس مردہ لڑکی سے اس جو قبر میں دفن تھی اسے اکھاڑ کر کے اس کا کفن چرا کے پھر اس سے زنا کیا. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقالت لی بنت، اللہ نے اس مردہ لڑکی کو پھر زبان بھی دے دی. قدرت اللہ کی قدرت دیکھیں کہ پھر وہ لڑکی بولی. پھر وہ مجھ سے لڑکی کہنے لگی اما تستحی من دیوان اللہ، کیا تجھے اللہ سے شرم و حیا نہیں آتی؟ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یوم یضع کرسیہ للقضاۃ، فرمایا اس دن قیامت کے دن وہ اپنے حساب کے لیے وہ جلوگر ہوگا. پھر کیا جواب دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں؟ کہتا ہے اس لڑکی نے مجھ سے کہا اے نوجوان، تو کفن لے کے جا رہا ہے اور مجھ سے زنا کر کے جا رہا ہے، تجھے اللہ سے ڈر نہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ اس دن جلوگر ہوگا اور ہر بندے سے حساب لے گا. اس دن کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ وہ اس نے یہ جملہ کہے وَيَأْخُذُ حَقَّ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم کے حق سے ظالم کے حق کو لے گا. جو جنہوں نے ظلم کیا ہے لوگوں پر ان سے حق مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر کیا جواب دے گا بتا رب کے سامنے؟ جب یہ جملہ کہا تو کہنے لگے وَقَدْ تَرَكْتَنِي عُرْيَانًا، کہتا ہے میں نے اسے اسی حالت میں ننگا برہنہ چھوڑ کے میں وہیں چلا آیا. کہتے ہیں فی اسکر الموت، موت کی گگار پر میں نے اس کے موت کے جو نشے میں اس کو چھوڑ کر چلا آیا. میں نے جملوں پہ تو جملے بڑے تھے، کوئی غور نہیں کی. بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں جب اس بات کو تنہائی میں نے اس بات کو سوچا، اس لڑکی نے جو مجھ سے کہا تھا، کہتے میرا پورا جسم کانپ گیا. اس کو نوجوان کہتا ہے میرا یا رسول اللہ میرا پورا جسم کانپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. کہنے لگا یار، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پورا جسم کانپنے لگا. حضور نے فرمایا اخرج عنی، کا دور نکل جا، واقعی تیرا جو گناہ ہے نا بڑا ہے، بڑا گناہ کیا ہے تو نے. فخرج الشاب باکیا نائیا نحو الصحراء، وہ نوجوان روتے ہوئے اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے نکل پڑا صحرا کی طرف. صحرا میں گیا، جہاں چٹیل میدان میں گیا، جہاں کوئی انسان نہیں، پانی نہیں، کھانا پینا نہیں. فرماتے ہیں کہ لم یأکل شیئا ولم یشرب ولم ینم 7 ایام، کہا کہ وہ نوجوان نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، 7 دن تک کچھ نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، کچھ بھی نہیں. اس طرح اس کے 7 دن گزر گئے. اور پھر اس نے بارگاہ اقدس میں حتی ذہب طاقتہ، یہاں تک کہ اس کی طاقت بھی ختم ہو گئی جسم کی، اتنا کمزور پڑ گیا وہ نوجوان اپنے گناہ پر شرمندگی کی بنا سے. وسقط فی موضع ووضع وجهه علی التراب ساجدا، اور اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہوئے، بارگاہ اقدس میں سجدے میں رکھتے ہوئے کہا، اپنے مٹی ڈال رہا ہے اپنے سجدے میں رکھتے ہوئے، اپنے سر پہ اپنے چہرے پہ مٹی ڈال رہا ہے کہ مالک مجھے معاف کر دے، مالک میں گناہگار بندہ ٹھہرا، مجھے معاف فرما دے، میں تو بارگاہ اقدس سے بھی دھتکارا ہوا ہوں. یقول، اور کہہ رہا ہے الہی انا عبدک المذنب المخطی، کہ یا الہی میں تیرا بڑا گناہگار بندہ، بڑا خطاگار بندہ ہوں. جئت الی باب رسولک، میں تیرے
محبوب کے دروازے پہ گیا، میں اپنی معافی طلب کرنے کے لیے تیرے محبوب کے دروازے پہ گیا، لیشفع لی عندک، تاکہ تیرے محبوب میرے لیے شفاعت کرے تیرے نزدیک، تو اس سے شفاعت مانگے میرے گناہوں کی، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکال دیا، اپنی طرف سے نکالا، اور انہوں نے مجھے اپنی طرف سے جیسے ہی میرے گناہ کو سنا انہوں نے نکال دیا۔ یا اللہ افجئت، یا اللہ عندک، میں اب تیرے پاس آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، لتکون لی شفیعا عند حبیبک، تاکہ تو اب اپنے حبیب کے نزدیک میری شفاعت کرائے۔ تیرے محبوب نے تو اب نکال دیا ہے تاکہ تو اب میری شفاعت کرے۔ شفاعت مالک اب تیرا، بس میرا سہارا تو رہ گیا، تیرے محبوب کے دروازے سے نکالا گیا، دھتکار دیا گیا جب انہوں نے میری خطا کو سنا ہے، اب تو ہے کہ میری خطا کو معاف کرنے والا، اب تو میرے لیے شفاعت کر اپنے حبیب کے نزدیک۔ جیسے ہی یہ جملے کہے اور پھر ایک آگے جملے بولتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اگر تو مجھے شفاعت نہ کرے تو پھر مجھے آسمان سے مجھ پر ایسی آگ برسا جو مجھے آج جلا کے راکھ کر دے، آسمان سے اب تو مجھ پر آگ برسا جو جلا کر کے مجھے راکھ کر دے۔ یہ الفاظ اس نے کہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا بندہ، ایک آپ کا غلام ہے، ایک نوجوان ہے آپ کے قبیلے کا، وہ بڑا صحرا میں جا کے بڑا زار و قطار رو رہا ہے، مالک سے عرض کر رہا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور عرض کر رہا ہے مالک تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بارگاہ سے، تیرے محبوب کی بارگاہ سے نکالا گیا، جیسے ہی تیرے محبوب نے میرا گناہ سنا ہے مجھے دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور یہ کہا ہے تیرے محبوب نے کہ تیرے واقعی تیرا بڑا گناہ ہے، جا تو یہاں سے نکل جا، تو نے ایک عورت سے زنا کیا اور وہ اس حالت میں کہ وہ کفن، تو نے کفن چرانے کے چکر میں ایک قبر سے نکال کے تو نے اس عورت سے زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان بارگاہ اقدس میں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور اس طرح عرض کر رہا ہے، حضور علیہ السلام نے پھر اس صحابہ کو بھیجا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، فوجدوہ فبشروہ، پھر اس کو پایا تو اس کو خوشخبریاں دی کہ اللہ تعالیٰ نے بالعفو الغفران، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا، تیری خطاؤں کو معاف کیا۔ نوجوان جب یہ سنا تو خوش ہو گیا اور بارگاہ اقدس میں اسے لے کے حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے نا، حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، فلما قرأ سورۃ الفاتحہ ولما الیہا الہاکم التکاثر، جب حضور علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ ایک آیت ملائی الہاکم التکاثر، اور جب یہاں حضور علیہ السلام پہنچے حتیٰ زرتم المقابر، جب یہاں پہنچے، وہ نوجوان مغرب کی نماز میں حاضر تھا، حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ آیت جیسے ہی اس نے سنی نا، فصاح الشام، پھر اس نوجوان نے صیحہ، ایک بڑی تیزی کی چیخ ماری، بڑی زور کی چیخ ماری، فلما اتموا الصلاۃ، جب نماز ختم ہوئی، فوجدوا الشاب قد مات وفارق الدنیا، وہ نوجوان کو پایا گیا کہ نوجوان دنیا سے رحلت فرما گیا، نوجوان انتقال کر گیا، یہ سن کر کے، یہ آیت سن کے، اور دنیا سے رحلت فرما گیا۔ وہی نوجوان دیکھو، ہم نے آج دیکھا نوجوانوں کو حالت کہ نوجوان جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس پر شرمندگی اظہار نہیں کرتا، بیزاری اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے میں نے فلاں جگہ ایسا گناہ کیا، یا فلاں کے ساتھ ایسا گناہ کیا، فلاں کی غیبت کی ہے۔ ارے شرمندگی آج ختم ہو گئی گناہوں پر۔ وہ بندے اللہ کی بارگاہ سے کیا لے کے جائیں گے؟ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے مالک گناہ کر کے ہم بڑے ٹھٹا مار مار کے ہنس رہے تھے۔ نوجوان دیکھو حالت، ایک نوجوان نے زنا کیا مودہ لڑکی کے ساتھ، پھر اس کا شرمندگی کا جو لیبل ہے وہ دیکھے کس طرح سے اللہ کے ساتھ کہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ مالک اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میری شفاعت نہیں کرے گا، تو پھر تو آسمان سے آگ برسا جو مجھے جلا دے۔ بارگاہ اقدس سے مجھے دھتکار دیا گیا۔ ذرا ہم تبصرہ کریں، اس پر غور و فکر کریں کہ ہم کہاں ہیں آج، ہم کدھر جا رہے ہیں کہ گناہ کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی
کا غضب اپنے ذمے کرم لے رہے ہیں، ذمے میں لے رہے ہیں، حضور کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امید لگائیں گے اگر حضور نے قیامت کے دن ہمیں بھی دھتکار دیا ہماری گناہوں کی بنا پر؟ حضور کی بارگاہ سے اگر بندے کو نکال دیا گیا، پھر کوئی بارگاہ ایسی نہیں جہاں پر اس کو شفاعت ملے، کوئی بارگاہ ایسی نہیں جہاں اس کو شفاعت نصیب ہو۔ یہ دھیان رکھنا، کل قیامت کے دن امت مسلمہ پر حضور کو فخر ہونا چاہیے، مگر ہمارے آج عمل دیکھیں، آج کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرمندہ، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے حضور کی بارگاہ میں جا کر کے۔ اس واقعہ کو مشکات الانوار میں ذکر کیا ہے، ذکر باندھا ہے اس کو، اور امام شاکر القبیری نے درۃ الناصحین میں۔ تو لوگوں سے، نوجوانوں گزارش ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی ہو، جب گناہ ہو جائے تو بارگاہ اقدس میں، بارگاہ رب العزت میں، حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں آ کے گریہ ازاری کر کے، زار و قطار رو کے اپنے گناہ کی معافی طلب کریں، ورنہ آخرت کا ہم آخرت میں کوئی جواب دہ نہ ہوں گے، بارگاہ رب العزت میں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن جلوگر ہوگا اور پوری ملکیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلوگر ہوگا۔ وہ فرعون سے بھی کہے گا کہاں ہے آج فرعون، کہاں ہیں آج بادشاہیت، کہاں ہیں آج فرعون کے یہ بچے، بادشاہوں کے بچے؟ آج پھر کہے گا لمن الملک، کس کے لیے بادشاہیت ہے؟ آج کہے گا انا ملک، میں ہوں آج، انا ملک، میں بادشاہ ہوں، آج کوئی بادشاہ نہیں، بہت دنیا میں بادشاہ ہوئے، آج کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری سختی سے ہم سے حساب لے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔